نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اور آفتاب نبوت طلوع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو شروع کر دیا جس کے لیے وہ مبعوث فرمایا گیا تھا، جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک ایک کر کے دعوت دیتا تھا، یہاں تک کہ اسلام کی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی اور وہ دار ارقم میں جمع ہوتے تھے اور اکٹھے نماز پڑھ لیتے تھے، اسلام کے مسائل سیکھ لیتے تھے۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر یہ آیت نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کھول کر بیان کر اس کو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر اور لوگوں کو یہ ندا دی، ایک ایک قبیلے کے نام لے کر ندا دی، تو سب قریش کے تمام قبائل جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میرے اس بات کی تصدیق کر لو گے؟ تو قریش نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم نے آپ تو سچا ہے، ہم نے آپ ہمیشہ ہی سچا پایا ہے، آپ سچ کہتے ہو۔ بلکہ بعضوں نے وہاں کو پہاڑ پر چڑھ کر دیکھ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یقینی موجود نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں، اس عذاب الہی سے ڈراتا ہوں جو تم پر شرک کی وجہ سے، بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ لہٰذا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ پڑھ کر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو محترم دوستو، جب قریش نے یہ الفاظ سن لیے تو سب یک دم مخالف ہو کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ہنستا تھا، کوئی ان کو رسول اللہ کو بددعا دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے چچا ابو لہب نے پہل کر دی اور یہ بددعا دی کہ اے محمد تباً لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تو تباہ ہو جا، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد محترم دوستو یہ آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئے۔ تو محترم دوستو اس کے بعد تمام قریش کے لوگ منتشر ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھا اور آگے اقدام کیا اور علی الاعلان بتوں کی برائیاں بیان کرتا تھا اور اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ تو محترم دوستو جب قریش نے یہ دیکھ لیا کہ رسول اللہ تو لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور بتوں کو برائیاں بیان کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور اس کے بعد مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا نزول شروع ہوا۔ محترم دوستو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ لیتے تھے اور وہاں پر قریش کے تمام سرداران موجود تھے، ابو جہل، عتبہ، ولید اور عقبہ ابن ابی معیط۔ تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں مقام پر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے جس کی گندی وہاں پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے کہ وہ گندی لا کر رسول اللہ کے اوپر ڈال دے۔ تو عقبہ بن ابی معیط لعین بدبخت اس نے کہا کہ میں لاؤں گا، اور وہ چلا گیا اور اس کو لا کر رسول اللہ کے کمر پر رکھ دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس کی کمر پر رکھ دیا اور کوئی نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گندی ہٹاتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت بچی تھی اور وہ آ کر
اس گندی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر سے ہٹایا اور کفار کو برا بلا بھی کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا فرمائی کہ اے اللہ ان ابو جہل، عتبہ، تمام سرداران قریش کو ایک ایک کے نام لے کر بد دعا فرمائی کہ ان کو پکڑ لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے بدر کے دن دیکھ لیا کہ جس کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا وہ میں نے بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے دیکھ